اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد ترمذی شریف کا درس الحمدللہ ہر اتوار کو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کتاب الطہارہ یعنی پاکی کا بیان، اس کا ایک چیپٹر ہے باب فی ما یقال بعد الوضوء، کہ وضو کے بعد آدمی کیا کہے، کہ وضو کر لے اب کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 55 ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو عثمان جو ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے؟ اچھا وضو یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا جائے، اور تین مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، اور سنتیں اور آداب کا پورا خیال رکھا جائے۔ تو یوں کامل اور اچھا وضو کیا کسی نے، اب اس کے بعد کیا کہے؟ ثم قال، وضو کرنے کے بعد اس نے یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ وضو کے بعد یہ کہے، اب ترجمہ کیا ہے اس دعا کا؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، اور مجھے بہت زیادہ پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو وضو کے بعد یہ کلمات کہہ لیتا ہے، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور آگے فرمایا، یدخل من ایہا شاء، ارشاد فرمایا 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اگر اپنی عادت میں ہم اس کو شامل کر لیں اور وضو کے بعد یہ کلمات کہہ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی جنت کی بشارت بھی ہے، جنت میں داخلے کا اس میں ہمیں اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے،
یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد سورۃ القدر کی تلاوت کر لی جائے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں وضو کے بعد یہ دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں کوئی ایک متعین کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 56 ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ریحانہ، یہ حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یتودع بالمد ویغتسل بالصاع۔ یہ بعض لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی ہو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ راوی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مد سے وضو کر لیتے تھے اور ایک سا سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ ایک مد، یہ مد ایک پیمانے کا نام ہے، اور سا یہ بھی پیمانے کا نام ہے۔ اب کتنا پانی ہوتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے بیان یہ کیا کہ ایک مد پانی سے، اس پیمانے میں جتنا پانی آتا ہے اس سے نبی پاک علیہ السلام وضو فرما لیا کرتے، اور ایک سا پانی سے نبی پاک علیہ السلام غسل فرما لیا کرتے۔ احادیث میں الگ الگ چیزیں بھی آئی ہیں۔ یہ ہوتا کتنا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحقیق فرمائی ہے، رامپور جو علاقہ ہے وہاں کے اعتبار سے، وہاں جو یہ پیمانے رائج تھے تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے، مد عرب کے اندر یہ پائے جاتے تھے، اور یہاں ہمارے یہاں سیر اور کلو وغیرہ کے پیمانے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے رامپور کے اندر جو سیر ہوتا تھا اس کے اعتبار سے، اور عرب کا یہ جو مد ہے اور سا ہے اس کے اعتبار سے تحقیق فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مد جو ہے، مد فرماتے ہیں یہ 3 پاؤ پانی ہو تو اس سے وضو ہو جائے، اور یہ ایک مد بن جاتا ہے 3 پاؤ، اور جو سا ہے یہ 3 سیر بن جاتا ہے۔ اب سیر جو ہے یہ کلو سے کم ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اب نبی پاک علیہ السلام وضو کرتے تھے 3 پاؤ پانی سے کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے غسل فرماتے تو 3 سیر پانی سے نبی پاک علیہ السلام غسل فرما لیا کرتے۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کیا یہ پانی کافی ہو جاتا ہے اتنا؟ تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام آپ نے مختلف انداز میں وضو کر کے صحابہ کو دکھائے ہیں۔ کبھی ایک ہی مرتبہ دھویا، ایک ہی مرتبہ پانی کم لگا، 2 مرتبہ دھویا پانی زیادہ لگا، 3 مرتبہ دھویا پانی اور زیادہ لگا۔ احادیث میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ کبھی جو ہے وہ 1/3 مد سے وضو کر لیا، کبھی 1 مد سے وضو کر لیا، تو یوں جو ہے یہ نبی پاک 2/3 مد سے بھی وضو کر لی، یہ بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کبھی 1 مرتبہ دھویا تو پھر وہ کم پانی استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور 2 مرتبہ دھویا تو زیادہ استعمال ہو گیا، 3 مرتبہ تو اور زیادہ۔ اسی طرح سا جو ہے 3 سیر پانی غسل کے لیے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن مسئلہ یاد رکھیں کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بحر شریعت میں آپ نے لکھا ہے کہ ہر بندے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ لمبا تڑنگا چوڑا 7 فٹ کا، صحت بھی اچھی اس کی، ایک آدمی چھوٹا اور پتلا، ٹھیک ہے، اب اس کو غسل کرنے میں پانی کم لگے گا۔ 7 فٹ کا بندہ ہو، لمبا چوڑا بھی ہو، موٹا تازہ بھی ہو، اب اس کو جو پانی لگے گا غسل میں زیادہ لگے گا۔ اسی طرح کسی کے جسم پہ بال بہت ہیں، کسی کے جسم پہ بال ہی نہیں ہے، تو جس کے بال زیادہ ہے اس کو پانی بھی زیادہ لگے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔
تو مختلف لوگوں کی جسمانی کیفیت ہوتی ہے، ہیئت الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا عمل بتایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر حد بندی نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ پانی استعمال کر لیا تو ہم جو ہے وہ خلاف سنت چلے گئے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاروں فقہا، چاروں جو امام ہیں فقہ کے، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہر بندے کی اپنی باڈی کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے وضو میں پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور غسل میں پانی اپنی باڈی کے اعتبار سے جتنا کافی ہو اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب بلا وجہ پانی کو ضائع نہ کریں، نہ وضو میں ضائع کریں نہ غسل میں ضائع کریں۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ لوگ وضو میں بھی اسراف کر دیتے ہیں، پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ضائع بھی نہیں کرنا۔ اب جتنی ضرورت ہے، اگر ضرورت زیادہ ہے، 3 پاؤ تو حدیث پاک میں ہے، لیکن اگر آپ کو 1 کلو پانی چاہیے وضو کے لیے تو اس کی اجازت ہے کہ 3 مرتبہ دھونے میں پانی زیادہ استعمال کرنا پڑے گا آپ کو، تو آپ کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ لوگ جو وضو کرتے ہوئے بہت پانی ضائع کرتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 57، اور حدیث کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم الشان حافظ قرآن تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وضو کے لیے بھی ایک شیطان مقرر ہے، ایک شیطان وضو پہ بھی مقرر ہے۔ کس لیے؟ اس کا نام بتایا نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا اس کا نام ولہان ہے۔ ولہان اس کا مطلب ہے جو بہت زیادہ طلب میں، لالچ میں ہو نا، اس کو ولہان کہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ لالچ میں ہوتا ہے شیطان۔ کیا کرتا ہے یہ؟ مسلمان وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، تو یہ کہتا ہے ابھی چہرہ دھلا نہیں ہے صحیح طرح سے، وسوسہ ڈالتا ہے، ہاتھ پورے دھلے نہیں ہیں ابھی، اور دھو اور دھو، مسا صحیح نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ تو یہ جو دوبارہ اور زیادہ کرنے کے چکر میں بندہ پڑتا ہے نا، یہ شیطان کرواتا ہے۔ 3 دفعہ سنت ہے تسلیس۔ اب کوئی بولے نہیں میں اطمینان ہی نہیں ہو رہا اور وہ 6 مرتبہ دھو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وضو پر بھی ایک شیطان مقرر ہے جو وضو کرتے ہوئے مومن کو وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کا نام ہے ولہان۔ پھر فرمایا فاتقوا وسواس الماء، فرمایا پانی کے وسوسوں سے بچ کے رہو، پانی کے معاملے میں وسوسے کا شکار مت ہو جانا کہ نہیں ابھی دھلا نہیں ہے، اور دھو اور دھو۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو وسوسے بہت آتے ہیں کہ نہیں دھلا ابھی تک، اور پھر جب وہ اٹھ کے آتے ہیں نا، وضو کر کے باہر آتے ہیں وضو خانے سے، پتہ کیا لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ جیسے بھینس پانی سے نکل کے آئی ہے، کسی تالاب سے نہا کے آئی ہے، اتنا پانی ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنا پانی جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچو، اس سے بچنا ہے۔ اب بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا۔ کس چیز سے منع کیا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام وہاں سے گزرے، فرمایا یہ کیسا اسراف ہے، یہ کیسا اسراف ہے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگرچہ تم نہر کے کنارے پہ وضو کر رہے ہو تب بھی اسراف نہیں کرنا، پانی بہت ہے اب بھی زیادہ استعمال نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال پانی جو ہے وضو کے دوران یہ وسوسوں سے بچنا چاہیے، اور لاحول پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا جائے۔ وسوسے آئے نا تو اس ٹائم کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلی بات اللہ کی طرف توجہ کرے بندہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے حکم کے مطابق وضو کر رہا ہوں،
اس کے نبی علیہ السلام نے جو سکھایا ہے میں اسی طرح کر رہا ہوں، یہ ہے اعوذ باللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لے۔ اگر وسوسے آتے ہو نا، جس کو وضو میں نہیں دھلا، یہ نہیں ہوا، تھوڑا دھلا ہے، اور دھوؤں گا، 6 بندے وضو کر کے چلے گئے، اس کا وضو ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہا، اتنا لمبا وضو کرتے ہیں بعض لوگ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس جلدی وضو کریں۔ اور جلدی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سنت ہی ادا نہ ہو، بعض لوگوں کی کونیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، کونیاں خشک، ایڑیاں خشک، اس پر بھی حدیث سے پاک میں وعید ہے، جو ہم نے پچھلے دروس کے اندر اپنے بیان کی ہے، اسی درس میں بیان ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایڑیوں کو دیکھا خشک تھیں تو فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ پھر خود فرمایا کہ جو ایڑیاں جو ہیں خشک رہ جاتی ہیں، وضو میں نہیں دھوئی جاتی، ان کے لیے وعید ہے، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ تو بہرحال طریقے کے ساتھ وضو کریں اور وسوسوں سے خود کو بچائیں، اور اسراف بھی نہیں کرنا، اسراف سے بھی بچنا ہے، وضو میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ناپسندیدہ چیزیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر ہے 58۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یتودع لکل صلاۃ طاہرا او غیر طاہر، قال قلت لانس فکیف کنتم تصنعون انتم، قال كنا نتودع وضوءا واحدا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ہر نماز کے لیے، چاہے وضو ہوتا اور چاہے وضو نہ ہوتا، حضور ہر حالت میں وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو راوی ہیں حضرت محمد بلکہ حضرت اسحاق بن حمید جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ صحابہ جو ہیں وہ کیسے وضو کرتے تھے، تو حضرت انس نے جواب دیا كنا نتودع وضوءا واحدا، ہم تو ایک ہی وضو کرتے تھے، اسی سے نمازیں پڑھ لیتے تھے، ایک ہی وضو کرتے تھے، اس سے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام ہر نماز سے پہلے حضور وضو فرمایا کرتے تھے، وضو ہوتا تھا تب بھی وضو کرتے تھے، نہیں ہے پھر تو ڈیفینیٹلی کرتے تھے، تب یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل تھا۔ اب مسئلہ کیا ہے، کیا وضو ہوتے ہوئے اس پر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آئیے سنیے کہ وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں اس معاملے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وضو پر وضو فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، وضو اگر قائم ہے تو اس سے ہم جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا، سوتا ہی نہیں ہے، 2 دن تک نہیں سویا، 2 دن کی نمازیں، 10 نمازیں، وضو قائم ہے اس کا، کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس سے وضو ٹوٹے، تو وہ 2 دن کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی جتنی چاہیں، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ صحابہ کا عمل تھا۔ البتہ وضو ہو اور اس پر وضو کر لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ وضو پر وضو کر لیتا ہے، وضو پر وضو کر لیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وضو پر وضو کر لیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو پر وضو کر لے تو یہ ایسا ہے جیسے نور پر نور، وضو پہ وضو کرنا نور علی نور ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، وضو پہ وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب جو ہے، وضو کا بھی ثواب ملتا ہے، وضو کرنے کا بھی،
اور انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا کہ فرمایا کہ اس کے لیے نور ہے. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے عشر وضوءات کہ اس کو 10 وضو کا ثواب ملتا ہے. ایک تو ہے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ہے 10 وضو کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو وضو پر وضو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا، حدیث نمبر 61 ہے. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت سلیمان بن بریدہ، یہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ کہ نبی پاک علیہ السلام ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے تھے. فلما کان عام الفتح صلی الصلوات کلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر یا جو فتح مکہ والا سال تھا تو اس میں کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو فتح مکہ ہوئی اس دن حضور نے کیا کیا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں ادا فرمائیں. یعنی 5 نمازیں حضور نے ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں. اب اس حدیث سے جب یہ دیکھا نا تو حضرت عمر نے کیا عرض کی، انک فعلت شیئا لم تکن فعلتہ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج تو آپ نے وہ کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی پہلے تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے اور وضو کر کے آپ نماز پڑھتے تھے. یا رسول اللہ آج آپ نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کیا. قال عمدا فعلت. عمر میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ساتھ وضاحت ہے، میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اپنی امت پر آسانی کروں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے اور وہ پریشان ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں کہ ہم وضو کیسے کریں. حضور تو ہر نماز وضو سے پڑھتے تھے، تو حضور نے ایک ہی وضو سے پڑھ کے بھی بتا دیا کہ ایک ہی وضو سے چند نمازیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. اور وضو پہ بندہ وضو کر لے تو اس کو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو وضو پہ وضو کرنا ہے یہ نور علی نور ہے اور اس پر ثواب بھی لکھا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں کامل وضو کر کے اور جو سنت طریقہ ہے اس کے پورے آداب تقاضے بجا لاتے ہوئے وضو کر کے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں وسوسوں سے بچائے اور جو وضو کی فضیلت ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.